نے یہ بتا دیا ہے، اب اسے قیامت تک بدلا نہیں جا سکتا. لہذا جو نئی جماعت پیدا ہوئی ہے جس کو غیر مقلد کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے ایک عجیب فتنہ پیدا کر رکھا ہے کہ مرغی، انڈا اور کیا کیا سب، اور پھر بکرا کی ایک بکرے میں ایک ہی حصہ ہے نا، وہ تو پورے گھر کا حصہ کر ڈالتے ہیں. عجیب حالت ہے. یعنی ہم کس کس کا رونا روئیں اسلام کو مٹانے کے لیے. باہری فتنے اور اندرونی فتنے بالکل تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اہل سنت کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اپنی شریعت کی بلندی کے لیے علم سیکھیں اور لوگوں کو جواب دیں. میرے عزیز، قربانی 3 دن ہے، 10، 11 اور 12. وقت مقرر ہے اس کا. اور پھر قربانی کس جانور کی کرنی ہے خوب جانتے ہیں آپ، کرتے بھی ہیں. بڑے جانوروں میں 7 حصہ ہے، بکرا، بکری اور اس کے مشت جتنے جانور ہیں ایک ہی حصہ ہے. شرطیں بھی آپ کو معلوم ہے کہ عمر کیا ہونی چاہیے. البتہ بعض احباب ہر سال یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ میرے اوپر قربانی ہے یا نہیں ہے. ایک بات بتاؤں، قربانی کا مسئلہ زکوٰۃ کے مسئلے سے تھوڑا سا الگ ہے. نصاب وہاں بھی دیکھا جاتا ہے اور نصاب قربانی میں بھی دیکھا جاتا ہے، مگر دونوں کا معاملہ ذرا سا الگ ہے. جو قربانی میں نصاب، جو زکوٰۃ میں نصاب دیکھا جاتا ہے، اس مال پر سال پورا ہونا ضروری ہے، اور قربانی کا جو مسئلہ ہے اس پر سال پورا ہونا ضروری نہیں ہے. ایک ہو گیا. دوسرا بھی سمجھیے، زکوٰۃ کا جو مسئلہ آتا ہے اس میں زکوٰۃ مال نامی پر ہوتا ہے. مال غیر نامی چاہے جتنا بھی ہو زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ مال نامی کے ساتھ ساتھ مال غیر نامی جو ہے، اگر وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے تو اس کا بھی حساب لگایا جاتا ہے. زکوٰۃ کا مسئلے میں ایک تو مال نامی کا ایک سال گزرنا، اور پھر بدل بھی ہے. زکوٰۃ میں بدل کیا ہے کہ آپ پیسہ کے بجائے کوئی سامان دیتے، کر سکتے ہیں آپ، ایسا بدل ہے. لیکن قربانی کے معاملے میں بدل نہیں ہے، قربانی ہی کرنی ہوگی. ان 3 دنوں میں جو قربانی کے دن ہیں، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو ان دنوں میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں. مفہوم عرض کر رہا ہوں، یعنی کہ اتنا زیادہ اہم ہے. اس کا بدل نہیں ہے کہ کوئی کہے یار قربانی بجائے دوسرا کام کر لیں، یہ کرنے بجائے یہ کام کر لیں. نہیں، اس کا بدل نہیں، قربانی ہی کرنی پڑے گی آپ کو. اب آپ حصہ لے کے کریں یا آپ خود جانور کو لے کے خرید کے کریں، بہرحال قربانی کرنی ہے. اس طرح سے اور بھی زکوٰۃ والے مسئلے میں اور قربانی والے نصاب کے مسئلے میں ذرا کچھ فرق ہے. کوئی آدمی اس وقت مالک نصاب نہیں ہے، عید کا دن آیا اس دن مالک نصاب ہو گیا، اس پر قربانی ہے. اگر وہ ایک جانور بکرا لے کر نہیں کر سکتا تو کم از کم حصہ لے کے کرے، مگر اپنے واجب کو ادا کرے. بھائی ظاہر ہے ایک آدمی نہیں لے سکتا، اس کی صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ 10، 15، 20 ہزار کا بکرا لے، تو کیا 2، 2.5 ہزار، 3 ہزار کا حصہ نہیں لے سکتا. واجب کو ادا کرنا ہوگا. پھر یہ بھی جان لیں کہ ایک گھر میں ایک قربانی کرتے ہیں، حالانکہ کئی لوگ مالک نصاب ہوتے ہیں. عورتیں تو اکثر مالک نصاب ہوتی ہیں، اگر ان کے پاس چاندی سونے کی چیزیں ہیں نا تو وہ اکثر مالک نصاب ہوتی ہیں. تو میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، یہ مت سوچو کہ مال جا رہا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو کیا لے کر آئے تھے. جو کچھ دیا تمہارے خدا نے دیا، وہ ایک آن میں چاہے تو لے سکتا ہے، یہ اس کا فضل ہے جو اس نے تم کو دیا ہے. دیکھو تو صحیح دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ محتاج ہے دانے دانے کے، حالانکہ ہاتھ پیر وہ بھی رکھتے ہیں، ہاتھ پیر تم بھی رکھتے ہو، عقل ان کے پاس بھی ہے، عقل تمہارے پاس ہے، مگر روزی اللہ کا فضل ہے، تم پر رب نے فضل فرمایا ہے. تو یہ مت دیکھو کہ مال جا رہا ہے، حقیقت میں کس کی راہ میں جا رہا ہے یہ تو دیکھو. جہاں سوا ملنا ہے، جہاں پہ بے پناہ بے حساب ملنا ہے، اس کی بارگاہ میں جا رہا ہے. جس نے دیا ہے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. اور پھر اس کا بدلہ بھی تو ہے نا، آخرت میں نیکیاں حاصل ہوگی، بخشش کا ذریعہ بنے گا، پرسرات کی سواری بنے گا وہ جانور، ہزاروں فائدے اس کے، خود آپ کھاتے ہیں اس کو. تو میرے عزیز، یہ ایک شیطانی چالیں ہیں کہ یہ بتایا جائے کہ رحم کے ذریعے سے کہ آپ جانوروں پر رحم کرو. رحم والی بات آئی تو میں آپ کو بتاؤں، صرف بکروں پر رحم کرنے کی بات کیوں کہی جاتی ہے، مرغیوں پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر انہی پر کیوں؟
پرندوں پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ صاحب اگر جان کی بات ہے تو جو جان بکرے کے اندر ہے، بکری کے اندر ہے، تو آپ مچھر، کھٹمل، مکھی سے پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو اللہ کی مخلوق ہے نا، ان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، ان کو بھی تو جینے کا حق ہے نا، پھر کیوں مارتے ہیں آپ ان کو؟ یہ جو کھیتوں میں دوائیاں مارتے ہیں کس کے لیے مارتے ہیں؟ آخر کسی کی جان تو لے رہے ہیں نا آپ. تو یہاں آپ کو جان لینا یاد نہیں آیا، یہاں جان لینا یاد آتا ہے. آپ کہتے ہیں صاحب ان چیزوں کو مار کر ایک بڑی چیز ہم بچا لیتے ہیں، چھوٹی چیزوں کو بڑی چیز پہ ہم قربان کر دیتے ہیں. تو میرے عزیز جب یہ آپ سمجھ رہے ہو کہ چھوٹی چیزوں کو بڑی چیز پہ قربان کیا جاتا ہے تو ایسے ہی جان لو کہ جانور ایک چھوٹی چیز ہے، انسان ایک بڑی چیز ہے، اور جانور کو انسان کے لیے قربان کیا جاتا ہے، یعنی ذبح کیا جاتا ہے. یہ عقلی بات ہے. انشاءاللہ بقرہ عید سے پہلے ایک کتاب آ جائے گی جو صرف اس میں عقلی جوابات ہوں گے کہ جانور کو کیوں ذبح کیا جاتا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ رحم کی بات کرتے ہیں نا، ان کو رحم یہ نہیں یاد آتا ہے. جانور بھوکا پیاسا باہر کھڑا ہو وہاں رحم نہیں یاد آئے گا، تڑپ رہا ہو وہاں رحم نہیں یاد آئے گا، چیخ رہا ہو، حتیٰ کہ 15,000 اونٹوں کو زہریلے انجیکشن کے ذریعے سے مار دیا گیا تھا، وہاں لوگوں کو رحم نہیں یاد آیا. کورونا کے ٹائم پہ نہ جانے کتنے لوگوں کو ایک ملک کے اندر ہلاک کر دیا گیا تھا، وہاں رحم نہیں یاد آیا. جو انسانوں پر رحم نہیں کرتے وہ جانوروں پر رحم کرنے کی بات کرتے ہیں. انہیں آپ سے نہیں، آپ کے اسلام سے تکلیف ہے، آپ کے مذہب سے تکلیف ہے، آپ کی شریعت سے تکلیف ہے. انہیں جانوروں سے محبت نہیں ہے، انہیں اسلام سے دشمنی ہے، لہٰذا وہ کسی طرح سے اسلام کے خلاف بولیں گے اور بولتے رہیں گے. اپنے بچوں کا ذہن صاف کیجیے. نمبر 1، جو لوگ قربانی کے وقت ویڈیو بناتے ہیں یہ مسلمانوں کی بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. اور اس غلطی کا خمیازہ کئی بار لوگ بھگت چکے ہیں مگر پھر بھی سمجھنا نہیں چاہتے. آخر کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ وہ پورا نقشہ جو لوگ گھر میں بچہ رو رہا ہے، بچی رو رہی ہے، چھوٹا بچہ رو رہا ہے، پورا ویڈیو میں کیچ کرتے ہیں اور پھر شیئر کر دیتے ہیں. عقل کا استعمال کریں. اللہ نے شعور دی ہے. آپ بھی عظیم لوگ ہیں، کلمہ طیبہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ویسے بھی مسلمان سب سے افضل ہوتا ہے. اپنے عقل کا درست استعمال کریں. ان چیزوں کو ریکارڈ کر کے یا ویڈیو کی شکل میں لا کر کے عام کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں کی. اگر کوئی پناہ پہ رہا تو روک دیں اس کو، کیا ضرورت ہے اس کی؟ پھر جب آپ اس کو پھیلاتے ہیں تو وہ میڈیا کا ایک باقاعدہ پہلو بن جاتا ہے، ان کو اچھالا جاتا ہے. دیکھیں ایک بچہ رو رہا ہے، اس کو رحم آ گیا، اس کو رحم نہیں آیا. حالانکہ بچہ طبعی محبت سے روتا ہے. طبعی محبت اور ہے، شرعی محبت اور ہے. میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، یہ غلطی آپ نہ کریں. لوگوں کو سمجھائیں کہ بالکل ایسا کام نہ کیا جائے. دوسری غلطی، جانور کو لڑاتے ہیں لوگ، یہ ہرگز نہ کریں. جانوروں پر رحم کریں. آپ لڑائیں گے، کسی کو چوٹ لگے گی، تکلیف ہوگی، اس کی ہرگز اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. چلانا پھرانا گھمانا بات سمجھ آتی ہے مگر لڑانے کی اجازت نہیں ہے. بہترین چارہ کھلائیں، وقت پر چارہ دیں، پانی دیں، حفاظت کریں، دیکھ بھال کریں. یہ ساری چیزیں مناسب ہے، درست ہیں، مگر لڑانا یا گندگی پورے محلے میں پھیلانا، یہ تمام چیزوں سے باز رہیں. ایسا کام نہ کریں کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے لوگ آپ کے مذہب کو برا کہیں. ایسی غلطی نہ کریں کہ آپ خامی کریں، آپ کوتاہی کریں، آپ گندگی کریں پورے محلے میں، پوری گلی میں، اور لوگ کہیں مسلمانوں کا محلہ بڑا گندا رہتا ہے. تو وہ آپ کی وجہ سے آپ کے مذہب کو برا کہتے ہیں، آپ کی وجہ سے آپ کی شریعت کو برا کہتے ہیں، آپ کی وجہ سے آپ کے نبی کو معاذ اللہ برا کہتے ہیں. تو اپنی وجہ سے اپنے پیغمبر کی ذات کو، میرے عزیز خیال رکھو ان چیزوں کا. قربانی کا وقت آ گیا ہے، قربانی کیا جائے گا، ضرور کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. سارے حضرات حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں. اللہ نے نوازا ہے، آپ مالک نصاب ہیں، جانور خود خریدیں، بکرا خریدیں، بکری کی جو بھی چیزیں ہیں، یا بڑا جانور خریدیں، یا پھر اگر اتنا نہیں ہے تو کم از کم حصہ لیں. بہرحال اپنے واجب کو ادا کریں، اور اس لیے کریں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، اور اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے ہم سر خمیدہ ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں. ان کا حکم سر آنکھوں پر. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، چند باتیں یہاں پہ کوشش گزار کر دی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو یہ عمل نیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو شکوک و شبہات مسلمانوں میں پیدا ہو رہے ہیں، یہ پیدا کیے جا رہے ہیں، اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.